یہاں سے 4 نہریں نکلتی ہیں، 2 دنیا والوں کے لیے ہیں اور 2 اہل جنت کے لیے ہیں، دنیا والوں سے پوشیدہ ہے۔ زمین سے جتنے فرشتے اوپر بڑھتے ہیں یہاں آ کر رک جاتے ہیں، اوپر سے جتنے فرشتے اترتے ہیں وہ بھی یہاں آ کر رک جاتے ہیں، جو انہوں نے لینا ہوتا ہے یہاں سے لے لیتے ہیں اور جو انہیں دیا جاتا ہے وہ یہاں پر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ کا پیالہ، شراب کا پیالہ اور شہد کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دودھ کا پیالہ لیتے ہیں اور اسے پی لیتے ہیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا شکر ہے، آپ نے فطرت کو قبول کیا، آپ کی پوری امت فطرت پر ہے اور آپ بھی فطرت پر ہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا ملا، معراج کا تحفہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں نمازیں فرض ہوئی ہیں 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، مجھے بنی اسرائیل کا تجربہ ہے، آپ سے پہلی امت کی طرف میں بھیجا گیا، یہ اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، جائیے اللہ سے درخواست کیجئے اللہ ان نمازوں میں تخفیف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں، نمازیں 40 ہو جاتی ہیں، پھر آتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کتنی رہ گئی، جواب دیا جاتا ہے اتنی نمازیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں دوبارہ جائیے اللہ سے پھر درخواست کیجئے اللہ آپ کی نمازوں کو مزید کم کر دے، اس امت سے اتنی نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ اللہ کے نبی پھر جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ بھیجتے ہیں اور اس طرح بار بار آنے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بتاتے ہیں کہ 5 نمازیں رہ گئی ہیں، اللہ نے باقی نمازیں معاف کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا مجھے تجربہ ہے، اس امت کے پاس میں جا کر دیکھ چکا ہوں، یہ نمازیں بھی مشکل ہیں، آپ جائیے اللہ سے درخواست کیجئے 5 میں سے بھی کمی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں راضی ہو چکا ہوں، میں اس امر کو پسند کر چکا ہوں، اب میں واپس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اے نبی، میں نے آپ کی امت پر رحمت کی، میں نے آپ کی امت پر رحمت والا معاملہ کیا اور ان نمازوں میں تخفیف کی، لیکن سنیے یہ میرے نزدیک وہی 50 ہے، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوا کرتی، میرے نزدیک وہی 50 ہے، آپ کی امت میں سے جو 5 نمازیں پڑھے گا اس کے لیے تو 5 ہوگی، لیکن اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال کے اندر 50 کا ثواب لکھے گا۔ یہ اصل معراج کا انعام، یہ معراج کا تحفہ۔ سوچئے رجب کے مہینے میں معراج کا ذکر کرنے والوں کہ یہ اصل تحفہ ہے، کتنے ہیں ہم میں سے جو اس تحفے کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ کے اس انعام کی پابندی کرتے ہیں کہ 5 پڑھ لیجئے، اللہ اس 5 کو 5 نہیں رہنے دے گا، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، تم تو 5 پڑھو گے لیکن اللہ عز و جل اس 5 کے بدلے میں تمہیں 50 کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ کی رحمت تو بہت زیادہ ہے۔ اسی موقع پر اللہ عز و جل نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خوشخبری بھی سنائی، آپ کی امت میں سے جو انسان بغیر شرک کیے میرے پاس آئے گا اس کے گناہ کتنے ہوں، ایک شرک نہ ہونے کی وجہ سے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکی ہے۔ انسان نیکی کا ارادہ کرے گا، ارادے کرنے پہ نیکی مل جائے گی، نیکی کر گزرے گا 10 گنا ثواب ہوگا، اللہ چاہے گا تو اس کو 700 گنا تک بڑھا دے گا۔ برائی کا ارادہ کرے گا، برائی کا ارادہ کرنے پر برائی نہیں لکھی جائے گی، برائی کا ارادہ کرے گا، برائی کے ارادے پر گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر یہ گناہ کر گزرے گا تب بھی صرف 1 لکھا جائے گا، 2 نہیں ہوں گے۔ لیکن نیکی کا ارادہ اس پہ ثواب، نیکی کر لے 10 گنا اور چاہے تو 700 گنا تک بڑھا دے۔ اور اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی خوشخبری دی گئی. یہ خزانہ اسی موقع پر اس کی خوشخبری دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی موقع پر میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اس کی اوریجنل اصلی شکل کے اندر اس کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا. میں نے جبرائیل کے پر گننے شروع کیے. اس کے 600 پر تھے اور اس نے اپنے 600 پروں میں سے صرف 2 پر کھولے تھے اور مجھے اوپر سے کوئی چیز افق پہ سے نظر نہیں آ رہی تھی. اتنی ہیبتناک اللہ کی مخلوق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پھر واپس آتے ہیں اور کفار مکہ کو معراج کی بات بتاتے ہیں کہ اللہ عز و جل رات کے 1 پہر میں مجھے بیت اللہ سے بیت المقدس لے کر گیا, مسجد اقصی لے کر گیا اور پھر وہاں سے میں آسمانوں پر گیا. جنتوں کی سیر کی, جنت کی مٹی جو مشک ہے اس کو دیکھا, جنت کی نہروں کو دیکھا, جنت کی نعمتوں کو دیکھا اور اللہ کی نشانیاں دیکھی. کفار مکہ کہتے یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ رات کے 1 پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس 6 مہینے کا اونٹوں کا سفر, یہ رات کے 1 پہر میں کیسے ہو سکتا؟ ابو جہل دوڑتا ہوا ابو بکر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ابو بکر کیا عقل مانتی ہے اس بات کو کوئی بندہ رات کے 1 پہر میں بیت اللہ سے چلے, بیت المقدس پہ جائے, پھر آسمانوں پہ جائے, جنت دیکھے, جہنم دیکھے, واپس آ جائے؟ کیا عقل مانتی ہے؟ کیا ایسا پاسبل ہے, ممکن ہے؟ ابو بکر کہتے نہیں ایسی بات نہیں ہے, غلط ہے یہ. کہا پتا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ والا ایمان نصیب فرما دے, ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. کہا پتا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ ابو بکر نے کہا کس نے کیا؟ کہا جس کو تو اپنا رسول مانتا ہے, جس کو تو اپنا نبی مانتا ہے, جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں رات کے 1 پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس گیا, آسمانوں پہ گیا, جنت اور جہنم کو دیکھا, انبیاء سے ملاقاتیں کی اور واپس آ گیا رات کے 1 پہر کے اندر. ابو بکر کہتے ہیں ابو جہل کیا تو نے میرے رسول سے سنا ہے؟ کیا تو نے میرے آقا سے سنا ہے؟ کہا ہاں, مجھے آ کر بتایا, میں نے سنا ہے, تیرا نبی یہ کہتا ہے. کہا پھر ابو جہل سن لے, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل حیران, کہتا ہے ابو بکر عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانتا ہے, محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں, اس کے ہونٹوں سے جھوٹ نکلا نہیں کرتا. کیا یہ ایمان میرا اور آپ کا بھی ایمان ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث میرے اور آپ کے کام سے ٹکرا جائے اور میں کہوں اللہ کے نبی نے جو کہا سچ کہا, ساری دنیا سے ٹکر لی جا سکتی ہے, عقل میں بات آئے یا نہ آئے, عقل کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن محمد کی زبان کے جملے جھوٹ نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. کفار مکہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے, اگر آپ کہتے ہو کہ ہم بیت المقدس میں گئے تو بتاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں, بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں, بیت المقدس کے حلیے کے بارے کے اندر کفار سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی جس پر اللہ وحی اتار دیتا ہے تو نبی بتا دیتے ہیں, اور اگر اللہ وحی نہ اتارے تو نبی کو پتا, عالم الغیب تو صرف ایک اللہ ہے, فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ اپنی غیب کی بات کسی کو نہیں بتایا کرتا سوائے اپنے نبیوں کو, جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے بتا دیتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ سنتے ہی ان کے یہ سوالات سن کر مجھے اتنا غم اور دکھ ہوا, اتنا دکھ ہوا کہ اتنا دکھ مجھے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ میں نے تو خود کہا میں بیت المقدس ہو کر آیا, اب یہ پوچھتے ہیں دروازے کتنے ہیں, کھڑکیاں کتنی ہیں, اور مجھے تو علم نہیں ہے. مجھے اس بات کا بڑا صدمہ ہوا, اللہ عز و جل نے اپنی قدرتوں کے ساتھ سارے پردے ہٹا کر بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا. میں بیت المقدس کو دیکھ رہا تھا, کفار سوال کر رہے تھے اور ان کے سوالوں کا جواب میں دیتا